السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 9 شروع کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارہ نمبر 8 کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ ان کا واقعہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ پارہ مکمل ہو گیا۔ ابھی پارہ نمبر 9 کے شروع میں بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا اور لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیے۔ جب وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طریقے کا عذاب نازل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی نبی ہم بھیجتے ہیں تو شروع میں ان پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے لے کے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت ایک اور طرح کی آزمائش ان پر اتارتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ خوشحالیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہوتی ہیں ان میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ ان خوشحالیوں میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور اچانک سے اللہ رب العزت کی ذات انہیں عذاب کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ فرماتے اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے پھر تو ان پہ برکتیں اترتی، برکتیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پھر مزید بتایا کہ کیا بستی والے جو ہیں یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ اچانک سے تمہیں اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو پچھلی قومیں ہیں، جو پچھلی جماعتیں ہیں، جو پچھلے واقعات ہیں، ان میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور پچھلے جو واقعات اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں نا یہ حق اور سچ ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی اور اس کی قوم کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے واقعہ کے بعد اللہ تعالی نے مزید انہی کے واقعہ میں مزید اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ کس کس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا۔ مزید یہ جو 2-3 رکوع ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کے بارے میں ہیں، ان احسانات کے بارے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، اور تفصیلی اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے کا دن مخصوص ہے رب کی عبادت کے لیے، لیکن وہ نہ مانے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے میں، اسی سورہ میں ذکر کیا ہے اپنے اس وعدے کا جو جو بنی آدم سے کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں،
اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، عزت، بلندی، مقام سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم یہ تفصیلی پڑھیں گے. مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے واسطے سے، ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے کچھ مشرکین کی عادات کا ذکر کیا. پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیں تمہارے لیے کیا، میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی قدرت کاملہ کی کچھ نشانیاں بتائیں اور بتایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت اولاد جیسی نعمت عطا کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو اس کو اوروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب تم قرآن پڑھو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو اور خاموش رہو، توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو. ٹھیک ہے. پھر اسی پارے میں ہے سورہ انفال. انفال نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. ٹھیک ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفال کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق کچھ احکامات نازل کیے، کچھ بتایا، اور جنگ بدر کا اور جنگ بدر کے متعلق جو عبرتیں ہیں یا جو اسباق ہیں ان کا ذکر اللہ رب العزت کی ذات نے اس سورہ مبارکہ میں کیا. تو اس کے علاوہ کفار کے حوالے سے بتایا کہ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز صرف شور و غل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کفار سے کہہ دیں، کافروں سے کہہ دیں کہ اگر یہ باز آ جاتے ہیں نا تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، کفر سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اگرچہ انہوں نے پیچھے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ رب العزت کی ذات ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. تو چلیں، یہ تھا خلاصہ بہت اختصار کے ساتھ پارہ نمبر 9 کا. ابھی ہم انشاءاللہ اس کی کچھ آیات کو دیکھتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. دیکھیں، توجہ دیں، آیت میں بأسا اس کے معنی ہے فاقہ، تنگ دستی. ذرا اس کے معنی ہے بیماری کے. اور قرآن پاک میں یہ والے الفاظ یعنی بأسا و ذرا، یہ الفاظ اکثر آئے ہیں، اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتی تو ہماری عادت یہ ہے کہ پہلے تو ان کو دنیا ہی میں مالی اور جانی تنگی یعنی بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ ڈھیلے ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد اگر وہ پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ. اس میں سیئہ سے مراد وہ فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، یا پھر بیماری کی بدحالی ہے. ٹھیک ہے، یعنی
جب وہ لوگ نہیں مانتے، پہلے تو ہم تنگ دستی ان پہ نازل کرتے ہیں، بیماری نازل کرتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سیئہ کی جگہ پہ حسنہ دے دیتے ہیں۔ کیسے؟ مال میں وسعت، بدن میں صحت و سلامتی۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلا امتحان تکلیف و مصیبت کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس میں ناکام ہوئے تو دوسرا امتحان راحت و دولت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس میں ناکام رہے اور کسی طرح اپنی گمراہی سے باز نہ آئے، تب اللہ رب العزت کی ذات اچانک عذاب میں پکڑ لیتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ برکت بہت پیارا لفظ ہے۔ برکت کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں۔ آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دیتے۔ آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برستا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان جمع کر دیے جاتے کہ کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہ ہوتی، جس کی وجہ سے بڑی نعمت بدل جاتی ہے۔ ہر چیز میں برکت یعنی زیادتی ہوتی۔ اور پھر دیکھیں برکت جو ہے نا، اس کا ظہور جو ہوتا ہے دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی تو اصل چیز واقع میں ہی بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ کچھ معجزات ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ معمولی سا پانی تھا لیکن پورے قافلے نے پیا بھی، وضو بھی کیا۔ صحیح حدیث سے یہ واقعہ پتہ چلتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یعنی مقدار اتنی ہی رہتی ہے جتنی تھی، لیکن اس سے کام اتنے نکل پڑتے ہیں، دگنے چگنے کام اس سے نکلتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کوئی برتن، کپڑا، گھر یا گھر کا سامان ایسا مبارک ہوتا ہے کہ اس سے عمر بھر آدمی راحت اٹھاتا ہے اور وہ پھر بھی قائم رہتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ گئیں یا سالم تو رہیں لیکن نفع نہ ملا۔ اور یہ جو برکت ہوتی ہے نا، برکت یہ انسان کے مال میں بھی ہو سکتی ہے، جان میں بھی ہو سکتی ہے، کام میں بھی ہو سکتی ہے، وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک لقمہ انسان کی قوت و صحت کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بڑی سے بڑی طاقتور غذا اور دوا کام نہیں آتی۔ اسی طرح بعض وقت میں برکت ہوتی ہے تو 1 گھنٹے میں بہت سارا کام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیں یہ برکات کیسے نازل ہوتی اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ مطلب کیا؟ کہ تقوی اور ایمان یہ برکت کا سبب اور باعث ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے یا تقوی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے حصے میں برکات سے محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر آج ہم غور کریں دنیا کے حالات پر تو یہ بات سامنے آتی ہے واضح کہ آج کے دور میں چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، علم تو بہت زیادہ ہے، سب کچھ کثرت کے ساتھ موجود ہے، لیکن کیا؟ برکت مٹ گئی، برکت نہیں رہی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر چیز میں برکت ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان اور تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب ایک نازل ہوگا جس کو بے برکتی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں، ہمارے وقت میں، ہمارے کام میں، ہمارے مال و دولت میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی ذات برکت نازل فرمائے۔
اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر اور ہم نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نتبعو کا لفظ بولا جس کے معنی ہے چھاپنا، مہر لگانا، اور معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جو لوگ واقعات ماضیہ سے عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے غصے کی ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ تو اس سے ہمیں جھنجھوڑا گیا، ہمیں یہ چیز سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ بھئی واقعات ماضیہ سے عبرت حاصل کرو، واقعات ماضیہ سے ہدایت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت دی رب تعالیٰ کی توحید کی طرف آنے کی، تو اس نے کہا کہ کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی گرائی تو وہ بڑا سارا سام بن گئی، اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا سامنے آ گیا۔ فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ بہرحال فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ طے کیا کہ تمام جادوگروں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، حضرت موسیٰ بھی وہاں پر جائیں اور پھر دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خیر ملک کے تمام جادوگروں کو بلا لیا گیا، بڑے سے بڑا جادوگر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو پہلے تم اپنے معاملات دکھاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ تو جادوگروں نے کیا کیا؟ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں گرائیں، وہ بھی سام بن گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی گرائی تو وہ ایسا بڑا سانپ بن گئی کہ باقی سانپوں کو بھی نگل گئی۔ تو وہاں پر وہ جادوگر تھے، وہ جانتے تھے یہ سارے معاملات، وہ سمجھ گئے کہ ضرور یہ کوئی نبی ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ فوراً جب جادوگروں نے اتنا بڑا معاملہ دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، فوراً وہ سجدے میں چلے گئے اور ان کی زبان پر ایک جملہ جاری ہو گیا، آمنا برب العالمین اور رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا میں نے تمہیں اجازت دی؟ پھر بعد میں فرعون کہنے لگا اچھا یہ تو ایسے ہوا کہ تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ تمہارا ایک جال تھا کہ ایسے ایسے ہم یہ چیز ظاہر کریں گے، اب میں تمہیں یہ سزا دوں گا، خلاف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، دایاں بازو بایاں پاؤں، ٹھیک ہے، بائیں ٹانگ۔ بہرحال انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہم اپنے رب کی لائی ہوئی، اپنے رب کی دی ہوئی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انہوں نے ساتھ ساتھ دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، یہ نہیں کہا ہمیں صبر عطا کر، فرمان صبر ڈال دے۔ جس طرح بالٹی میں یا ڈول میں پانی انڈیلا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح بغیر حساب کے صبر ڈال دے ہم پر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کرنا اسلام کی حالت میں۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جادوگر اچانک سے کیسے سجدے میں گر گئے؟ یہ اتنا بڑا انقلاب ان میں کیسے آیا؟ کل تک جو فرعون کو پوجا کرنے والے تھے، فرعون کو ماننے والے تھے، آج ایک خدا کو ماننے لگ گئے۔
تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے وہ فرعون بےہودہ انسان کو خدا مانتے تھے، خدا تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل ناآشنا تھے. اسی لیے جب اچانک سے ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی عظمت، خدا تعالیٰ کی جلالت، خدا تعالیٰ کی جو بڑاپن ہے وہ ان کے سامنے آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزات تھے انہوں نے دیکھے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ہمارے پاس یہ کچھ ہے. پھر دیکھیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے آشنا ہوئے تو اچانک سے انقلاب آ گیا، تمام عقائد اور اعمال سے توبہ کر لی، دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے کہ اس دین کے لیے جان تک دینے کو تیار نظر آئے. دنیا سے رخصت ہونے کو پسند کیا، اپنے رب کے پاس چلے جانے کو پسند کیا. اور صرف یہی نہیں، ایمان کی قوت اور جہاد فی سبیل اللہ کی ہمت ان میں پیدا ہو گئی اور علم و معرفت کے حقیقی دروازے ان پر کھلنے لگے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ دعا بھی کر دی اللہ تعالیٰ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. آپ بھی یہ دعا یاد کریں. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کی ہمت کچھ کام نہیں آ سکتی. اسی لیے ثابت قدمی کی دعا کی گئی، اور یہ دعا جسے معرفت حق کا نتیجہ ہے، اسی طرح اس مشکل کے حل کا بہترین ذریعہ بھی ہے جس میں یہ لوگ اس وقت مبتلا تھے، کیونکہ صبر اور ثابت قدمی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. بہرحال یہ انقلاب آتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کی ذات سے آشنا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم قرآن کا مطالعہ اچھے سے کریں تاکہ رب تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہمارے دلوں میں آ سکے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو سکے، ہمارے دلوں میں بھی انقلاب برپا ہو سکے. پھر مزید فرعون کے درباریوں نے کہا کہ تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہے تاکہ وہ زمین میں دنگا فساد کریں، تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو. جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ صبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغمبر ہونے کے ناطے، ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک مربی ہونے کے ناطے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن انجام کار آخر میں جو غلبہ ہوتا ہے، جو فتح ملتی ہے وہ مومن کو ہی ملتی ہے، متقی لوگوں کو ہی ملتی ہے. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوا تیرے آنے کے بعد، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے اسی طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوا، تمہارا رب اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر سکے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان سزاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جو عذاب کی صورت میں اتری کہ فرعون، جو آل فرعون تھے، ان پر مختلف قسم کی کمیاں نازل ہوئی، جیسا کہ قحط سالی آئی، پھلوں میں کمی آئی. ٹھیک ہے، تو جب بھی ان پہ کوئی عذاب نازل ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعا کرواتے، عذاب ٹل جاتا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مگن ہو جاتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خیر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی پھر فرعون اور اس کے درباریوں سے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، آگے دیکھا دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے دیکھا فرعون کی قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لاٹھی مارے، لاٹھی ماری، دریا سے رستے نکل پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے، لیکن فرعونیوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی اس دریا کو پار کرنا چاہا لیکن وہ دریا کو پار نہ کر سکے. جب بیچ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل، میں نے تمہیں کس طریقے سے نجات دی آل فرعون سے، وہ تم پر کتنے بڑی آزمائشیں نازل کرتے تھے،
تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 اور ساتھ شامل کر دی، یعنی 40 راتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ادھر آئیں، آپ کو کتاب دینی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیوں اس آیت میں بھی ذکر ہے نا، 30 دن کی بجائے 30 راتوں کا ذکر ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں قمری حساب معتبر ہے اور دنیاوی معاملات میں شمسی حساب کی گنجائش ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں شمسی حساب کو لے کر آتے ہیں، جبکہ عبادات میں قمری حساب معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ والا حساب بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ سے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تختیاں دیں، یعنی تورات دی، اور اس میں کچھ واضح و نصیحت تھی، اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ مطلب کیا کہ آپ اس پر عمل کریں اور اپنی قوم سے بھی عمل کروائیں۔ سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہم فاسقوں کا گھر آپ کو دکھا دیں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب ہم پھیر دیں گے اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق سے، بغیر حق کے تکبر کیا۔ دیکھیں قابل غور آیت ہے، ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے، ہماری اصلاح کرنے والی ہے، ہمیں بتانے والی ہے بھئی تکبر اپنے اندر سے نکال دو۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دیں گے جنہوں نے تکبر کیا۔ وہ تکبر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہر آیت بھی دیکھ لینا تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ان کے سامنے صاف واضح رستہ، سیدھا رستہ بھی آ جائے اس کی پیروی نہیں کریں گے، ٹیڑھے رستے کی پیروی کریں گے، شیطان کے پیچھے لگیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیتوں سے غافل تھے۔ کس طریقے سے ہمیں اس آیت نے جھنجھوڑا؟ مطلب آیت کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تکبر جو ہے یہ انسان کو فہیم سلیم اور علوم الہیہ سے محروم کر دیتا ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا، ٹھیک ہے۔ جس انسان میں یہ والی صفت آ جائے نا، یہ والی چیز آ جائے، مذموم خصلت آ جائے، منحوس خصلت آ جائے، تو پھر اس میں عقل فہم نہیں رہتا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی توفیق باقی رہتی ہے، اور نہ ہی وہ آیت قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں اس کا ذہن چلتا ہے۔ روح البیان میں ہے کہ تکبر ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے، کیونکہ جو علوم ربانیہ ہے صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں، اور رحمت کس پہ متوجہ ہوتی ہے؟ جو بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، جو ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ چلے، بھاگے آئے، واپس آئے، اپنے بھائی پہ غصہ ہے کہ بھئی میں تمہیں اپنا پیچھے چھوڑ کے گیا تھا کہ قوم کی حفاظت کرنا، قوم کو بتانا، قوم کو سیدھے رستے پہ رکھنا، قوم کی دیکھ بھال کرنا، یہ کیا ہوا؟ بہرحال بھائی نے ساری صورتحال بتائی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک۔ آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا ہے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ مطلب کیا؟ اللہ مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد
اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کو رب کا غصہ بھی ملا اور ذلت بھی اس دنیا میں. خاص طور پہ یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب الہی نازل کیا اور دنیا میں ان پر ذلت نازل کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا، پھر ان کا غصہ چلا گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں کوہ طور پر. جب وہ ادھر گئے کہنے لگے ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر موت نازل کر دی. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک دعا کا بھی تذکرہ ہے جو آپ بھی دعا کر سکتے ہیں. بہت پیاری دعا ہے. انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک. مطلب کیا؟ اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ولی ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی. انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، تیرے رستے کی طرف چلتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بن کر آئے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا جب بنی اسرائیل میدان میں تھے، پانی کی کمی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ پانی نازل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ لاٹھی پتھر پر مارو، اس سے چشمے نکل پڑیں گے. جتنے قبیلے تھے اتنے چشمے نکل پڑے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا اور بھی ان پہ احسان ہوا، پکا پکایا کھانا ان کو مل جاتا. اس کے علاوہ جہاں جہاں وہ جاتے بادل ان پہ سایہ کرتے. اللہ رب العزت نے کہا تھا تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا، لیکن انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم بستی میں جانا سجدہ کرتے ہوئے، تھوڑا جھکتے ہوئے جانا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جانا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معافی کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگی، اور جھکتے ہوئے نہیں بلکہ اکڑتے ہوئے وہ وہاں سے گزرے. بہرحال ہر کام انہوں نے الٹ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر کیا جنہوں نے، ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہفتے کے دن کے متعلق زیادتی کی. جیسا کہ آپ کو بھی اس واقعہ کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں کسی طریقے سے قابو کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں بکھیر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا یہاں پر ایک واقعہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک قصہ ذکر کیا، جس میں بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم کا علم اور معرفت کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد
اچانک سے گمراہ اور مردود ہو جانے کا واقعہ ہے، اور ساتھ میں کچھ اسباب بھی بیان کیے جس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت خود بھی بیان فرماتے ہیں الذی آتیناہ آیاتنا، یعنی اس کے پاس علم تھا کتاب کا۔ تو جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا نا، تو جبارین نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق ہونا دیکھا، ان کو پہلے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر ہوئی کہ اب حضرت موسیٰ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جمع ہو کر اس عالم کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سخت آدمی ہے اور ان کے ساتھ بہت سا لشکر ہے، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو عالم دین تھا وہ اس میں اعظم جانتا تھا، وہ اس کے ذریعے سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم کیسے بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ میں بھی جانتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو اس پر اس عالم نے کہا اچھا میں اپنے رب سے اس معاملہ میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی عمل کیا، جس کے ذریعے اسے پتہ چل گیا کہ ایسا ہرگز نہ کرے۔ اس نے اپنی قوم کو بتایا، ٹھیک ہے، کہ مجھے اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اس وقت قوم جبارین نے ایک بہت بڑا ہدیہ پیش کیا اس کو، جو در حقیقت رشوت تھی۔ اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو، ٹھیک ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ تو اس وقت اس نے بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت جو اس کو اندھا کر رہی تھی، تو ان چیزوں نے اس کو مجبور کر دیا، بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی۔ تو اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلی، اور وہ چلا اٹھے کہ تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر میری زبان کچھ اور بول رہی ہے، لیکن میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی، اور اس عالم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی ہے، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر کے ساتھ ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے۔ جس قوم میں حرام کاری ہو جائے، حرام کاری پیدا ہو جائے، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ پھر قوم کبھی بھی فتح یا کامرانی نہیں پا سکتی۔ بہرحال یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مارے گئے۔ بہرحال یہ جو واقعات ہیں، جیسا کہ یہ عالم کا جو واقعہ ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ کیسی عبرتیں ہیں کہ جب تک وہ عالم اللہ کی آیات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہا، رب تعالیٰ سے ذکر کے ساتھ لگا رہا، تو شیطان اس پر غالب نہ آ سکا۔ لیکن جیسے ہی اس نے چھوڑا تو شیطان اس پر قابو پا گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ مطلب یہ
کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعے اس کو بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ دیکھیں اس میں لفظ ہے اخلدہ، اخلاط سے ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کی طرف میلان کے یا کسی چیز کو لازم پکڑنے کے، اور ارضا کے اصلی معنی زمین کے ہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا خود زمین ہے یا زمین سے متعلق ہے، جیسے گھر، جائیداد، کھیتی، باغ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا زمین سے ہی پیدا ہونے والی کروڑوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عیش کا مدار ہے۔ اس لیے لفظ ارضا بول کر اس جگہ پر پوری دنیا مراد لی گئی۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آیات الہیہ اور ان کا علم ہی اصل میں سربلندی اور ترقی کا سبب ہے، لیکن جو شخص ان آیات کا احترام نہ کرے اور دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر مقدم جانے تو اس کے لیے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے، اور اسی وبال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ یلحس اس کے اصل معنی ہے زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے۔ ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرمی اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا حلق اور ناک کے رستے سے اندر لے جائے۔ اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اس اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بغیر ارادے اور بغیر محنت کے اس کی ناک کے اندر سے ہوا باہر اندر آتی جاتی ہے، اس میں کوئی زور نہیں لگانا پڑتا۔ تو دیکھیں قرآن پاک نے اس شخص کی مثال جو عالم تھا لیکن اس نے دنیا چاہی، اس کتے کے ساتھ دی ہے جو زبان لٹکائے ہوئے پھرتا ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ ڈال دیں تب بھی زبان لٹکتی رہتی ہے، نہ ڈالے تب بھی۔ وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی اس کو سزا یہ ملی کہ زبان منہ سے نکل کر سینے پر لٹک گئی تھی، اور وہ برابر کتے کی طرح ہانپتا تھا، خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت سارے عملی پوائنٹ بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، جیسا کہ اس میں پتہ چلا کہ آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ اہل فکر کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں ہر واقعہ میں، جیسا کہ کسی شخص کو اپنے علم، فضل، عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ حالات بدلتے ہیں، اس میں اس کے بگڑتے میں دیر نہیں لگتی، جیسا کہ اس عالم کا حال ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اطاعت و عبادت کے ساتھ اس سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ وہ شکر اور استقامت عطا کرے، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع جیسا کہ ایسے مواقع ہوں جس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، جہاں پر اس کے اپنے دین کی خرابی ہو، خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا یا ان کی دعوت یا ہدیہ وغیرہ قبول کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی اور حرام کاری جب پوری قوم میں پھیل جاتی ہے تو یہی ایک گناہ قوم کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ کر ہزاروں خرابیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت بھی فارغ اور غافل نہ ہو۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اچھے اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلیٰ درجہ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔
دعا کا لفظ نا قرآن پاک میں دو معنی کے لیے استعمال ہوا، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جیسا کہ اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، ٹھیک ہے، اور دوسرا مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرنا، مصائب اور آفات سے نجات طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو فدعوہ بہا اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حمد اور ثنا اور تسبیح کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر تم مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو اللہ ہی کو پکارو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو ہدایتیں دی، ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس کے پکارنے کے لیے بھی ہر شخص آزاد نہیں ہے کہ جو الفاظ چاہے اختیار کر لے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بتلا دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے یعنی یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان میں تحریف یا کجروی نہیں کرنی۔ تحریف یا کجروی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ جو نام اللہ تعالیٰ کا جیسے بولا گیا آپ اس کو ویسے ہی بولیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کریم ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نور کہہ سکتے ہیں، لیکن ابیض نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ابیض میں بھی سفیدی آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و حدیث میں ہے بس انہی ناموں کے ساتھ بلانا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو مخلوق پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسا کہ علی ہے، کریم ہے، عزیز ہے، رحیم ہے، رشید ہے۔ تو یہ نام اگر ہم دوسروں کے رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں کہ کوئی اور کسی اور کو ہم نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ خالق ہے، رحمان ہے، خالق ہے، رزاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر مجھے علم غیب ہوتا نا تو میں بہت زیادہ بلائی جمع کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایک رسول ہوں، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا۔ تو اس میں دیکھیں ان لوگوں کی تردید ہے جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء جو ہے غیب جانتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا، سب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا۔ دیکھیں اگر بہت سارے ایسے واقعات بکھرے پڑے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے عمرے کی غرض سے لیکن آگے سے مشرکین نے روک دیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا آپ پہلے ہی رک جاتے، آپ کو پتا ہوتا۔ اسی طرح غزوہ احد میں جو واقعات پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا، مسلمانوں کو عارضی شکست ملی، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جو مشہور ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے بنایا، اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ اللہ رب العزت کی یہ خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کے جوڑے کو بنایا تاکہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جس ازدواجی زندگی میں سکون نہ ہو تو پھر وہ مقصد بھی نہیں رہتا جو شادی کا ہے۔ اس لیے ماحول ایسا پیدا کریں، معاملات ایسے رکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے، تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں دونوں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے، ہم شکر گزار بنیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بھلا کوئی صالح اولاد دے دیتا ہے، یہاں صالح سے مراد اچھا بھلا ہے، یعنی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تندرست صحیح سالم بچہ دے. جب اللہ صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے نام جو ہے بتوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو بتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. بہت عجیب سی بات ہے، مانگتے اللہ سے ہے، دعائیں اللہ سے کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے نام ایسے رکھنے چاہیے جس میں ادائے شکر کا طریقہ ہو. وہ کیا کہ ان کے نام وہ نام رکھے جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے کہ عبداللہ ہو گیا، عبد الرحمن ہو گیا. انبیاء کے ناموں پہ ان کے نام رکھے جائیں، صحابہ کے ناموں پہ ان کے نام رکھے جائیں. بہرحال افسوس کا یہ مقام ہے کہ آج کا دور وہ چل رہا ہے کہ ہم نے شریعت کو اگنور کر دیا، صحابہ صحابیات کے ناموں کو چھوڑ کے ہم ایسے ناموں کے پیچھے پڑ کے جو ہم نے فلم اور ڈراموں میں سنے اور دیکھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے. اس کے بعد دیکھیں ایک بہت پیاری آیت ہے جس میں ہمیں بہت اچھا درس دیا گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. بہت جامع آیت ہے اور بہت اچھی تربیت اس میں دی گئی، بہت اچھا سبق اس میں پڑھایا گیا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا خذ العفو. عفو عربی لغت کے اعتبار سے عفو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش ہے. تو عفو کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایسے کام کو جو آسانی کے ساتھ بغیر تکلیف کے اور مشقت کے ہو سکے. تو معنی اس جملے کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکے، یعنی واجبات شرعیہ میں آپ لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ وہ جس پیمانہ پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے اتنے ہی درجے کو قبول کر لیا کریں. مثلا نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اس لیے کھڑا ہو کہ حمد و ثنا کے ساتھ اپنے معروضات کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود پیش کر رہا ہے. گویا وہ اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے. اس کے آثار خشوع و خضوع، آداب و احترام کے ہونے چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے لاکھوں نمازیوں میں سے کسی کو اللہ کے بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ بالکل وہ عاجزی انکساری اپنے اندر لے کے نہیں آ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ ان لوگوں سے اس اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہی نہ رکھیں، بلکہ جس درجہ کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہی قبول فرما لیں. اور ایک اس کے معنی ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا. مطلب یہ ہے کہ آپ گناہگاروں خطاکاروں کے گناہ قصور کو معاف کر دیا کریں. اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف بمعنی معروف، ہر اچھے کام کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں، مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں. اور تیسرا جملہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جس کے معنی ہے جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں. مطلب یہ ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتلائیں. مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شریفانہ معاملے سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود جہالت اور سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے کلام سے متاثر ہو کر گفتگو نہ چھوڑ دیں بلکہ ان سے الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، کنارہ کش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس آیت میں بہت ہی زیادہ جامع باتیں ہیں. پھر اس کے بعد شیطان کے حوالے سے بات کی گئی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں. یہاں دیکھیں کتنا پیارا انداز اللہ رب العزت نے بتایا. بلکہ یہاں پر علامہ ابن کثیر
رحمہ اللہ کی وہ بات کہنا چاہوں گی جو انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 3 آیتیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے جامع ہیں، اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. ایک تو یہی جو ابھی ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، اور دوسری سورہ مومنون کی آیت ہے ادفع بالذی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دفع کرو برائی کو بلائی سے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے، اور اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں. تیسری آیت سورہ حمیم سجدہ کی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اب دور کریں اچھی چیز کے ذریعے سے برائی کو. تو جب آپ ایسا کریں گے نا، یعنی کوئی برا سلوک کرے گا آپ اس کے ساتھ پھر اچھا سلوک کریں گے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے آپ کے درمیان سے وہ دشمنی چلی جائے اور ایک بہت زیادہ نرم دل اور بہت زیادہ قریبی تمہیں دوست مل جائے. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی یہ والا جو ہے نا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ والا جذبہ جو ہے یا یہ والا کھلا ظرف جو ہے کہ کوئی اچھا برائی کرتا آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اللہ کہتے ہیں یہ صبر والے ہی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یعنی اگر شیطان چھو لے تو پھر کیا کرنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. تو دیکھیں کتنا پیارا انداز اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ ان تینوں آیتوں میں غصہ دلانے والوں سے معاف کرنے اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی ہدایت ہے، اور ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص دلچسپی ہے. ٹھیک ہے، جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آیا شیاطین فوراً آ جاتے ہیں. تب انسان کو اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے. ٹھیک ہے، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ انسان اچھے اخلاق پر ہی فائز رہ سکے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا ایسے انداز میں، نہ زیادہ اونچی کہ لوگ پریشان ہوں اور نہ ہی زیادہ تھوڑی کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. اسی طرح دن رات صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. خاص طور پہ صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس کی بہت زیادہ تلقین آتی ہے، اور جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ شیطان سے بچنے کے بہترین ہتھیار ہے صبح شام کے وظائف. اس لیے آج کے جو آپ کے عملی پوائنٹ ہیں اور جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمل کریں، ان میں یہ چیز بھی شامل فرمائے کہ میں نے صبح شام کے اذکار پہ ہمیشگی اور پابندی کرنی ہے. اس کے بعد دیکھیں سورہ انفال ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 75 آیتیں اور 10 رکوع ہے. تو جو پیچھے ہم نے سورت پڑھی ہے نا سورہ اعراف، اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے جہالت کا تذکرہ تھا، کفر و فساد کا ذکر تھا، اور اس کے متعلق مباحث تھیں. اور یہ جو سورت ہے سورہ انفال، اس میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ غزوہ بدر کے موقع پر انہیں لوگوں کے انجام بد، ناکامی اور شکست، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے لیے احسان اور انعام اور کفار کے لیے عذاب اور انتقام تھا. اور چونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور للہیت تھی اور ان کا باہمی اتفاق تھا، اور یہ اخلاص اتفاق نتیجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کا. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورت کے شروع میں تقوی اور اطاعت کا حکم دیا، تعلیم دی، اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی تعلیم دی. جیسا کہ بتایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم،
کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور صلح کرو آپس میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ تقوی اور آپس کی صلح اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک مومن کا شیوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کی کچھ صفات بتائیں، جیسا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کے رستے میں لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی حقیقی مومن ہیں، سچے ایمان والے ہیں، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں اور مغفرت ہے اور رزق کریم۔ دیکھیں ان صفات کو تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو سکیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے جب ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں گے نا تو یقین جانے پھر رمضان المبارک ہمارا بہت اچھا گزرے گا۔ جیسا کہ مومنوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ خوف خدا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت ان کے دلوں میں رچی اور بھری ہوئی ہوتی ہے، جس کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ایک اور آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں نا، مد نظر رکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف جو ہوتا ہے یہ اگر کسی درندے دشمن کا خوف ہو تو وہ دل کے سکون کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہوتا ہے نا اس کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے جو خوف دل میں پیدا ہوتا ہے یہ خوف ویسا نہیں ہوتا جو دل کی بے سکونی کا باعث اور سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ ایمان میں ترقی، یعنی ایمان ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں ایمان میں قوت آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، انہیں شرح صدر نصیب ہوتا ہے، اعمال صالحہ ان کی عادت بن جاتے ہیں، اگر وہ ان کو چھوڑیں تو انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے حلاوت ایمان کو یوں بیان کیا کہ جب کسی دل میں حلاوت ایمان جگہ پکڑ لیتی ہے تو اس کے ہاتھ، پیر اور سب اعضاء عبادت میں راحت اور لذت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے اندر یہ والی چیز پیدا کرنی ہے کہ ہم عبادت کریں تو ہر حصہ جو ہے لذت محسوس کرے۔ تو جب ہر حصہ لذت محسوس کرے گا نا تو یقین جانے رمضان ہمارا بہت اچھا گزرے گا۔ اس کے بعد تیسری صفت یہ ہے کہ توکل مطلب بھروسہ کے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے تمام اعمال احوال میں اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی صفت جو ایک مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں کہا، نماز قائم کرنا کہا، اور اقامت کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کے۔ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب، اس کی پوری شرائط اسی طرح بجا لاتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے بتلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آداب و شرائط میں کوتاہی یہ بھی اس میں آ سکتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جب وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نماز کے فوائد اور آثار اور برکات ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں صفت بیان کی وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ تمام صفات پیدا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو ان کی پکار کو قبول کرو، یعنی ان کی بات مانو،
اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حائل ہوتا ہے، اور تم اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اچھا، یہ جو ہمارے دل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے بیچ ہے، ہاتھ کے بیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہی جنگ بدر کے حوالے سے بتایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ مطلب یہ کہ کافروں سے جہاد کرو حتیٰ کہ کوئی مشرک باقی نہ رہے اور تمام کا تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ۔ انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اس میں ہمیں ہدایت دی گئی، ہمیں تسلی دی گئی، بے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر۔ جس کے بعد اللہ جیسا کارساز ہو، اللہ جیسا مددگار ہو، تو اسے پھر ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔